ربك يبسط الرزق لمن يشاء ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس جہان کا رچیتا اور رچناکار ہے. اس کی ہم جمیع مسلمانوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، نوازشیں ہیں. بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مختصر آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس آیت کریمہ سے آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ میرا موضوع کیا ہے اور کن باتوں کی وضاحت آج مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے. نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اسی نماز سے بہت دور ہے. جبکہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے اس میں یہ نماز بھی آتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے. اس کے بغیر، پڑھے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں. اسلام میں داخل ہی انسان اس کلمے کی پڑھنے کی بات ہوتا ہے. اس کے بعد جو سب سے پہلے چیز عملیات میں جو سب سے پہلے ایک مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے اور فرض ہوتی ہے وہ یہی ہے، نماز. پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. لیکن ان چیزوں میں بھی کچھ کنڈیشنیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں. زکوٰۃ، اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں اور اگر آپ کے پاس اتنا مال اور اتنا سونا وغیرہ نہیں ہے جو آپ کے نصاب کو پہنچ رہا ہو، تو زکوٰۃ آپ کے اوپر نہیں ہے. اسلام نے پھر زکوٰۃ دینے سے روک دیا ہے کہ آپ ابھی نہیں دیجیے. حج، جب تک آپ صاحب استطاعت حج کرنے کے لائق نہ ہو جائیں تب تک آپ کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے. دو چیزیں بچتی ہیں ملا جلا کر، ایک نماز اور دوسرا روزہ. ان چیزوں میں بھی آج مسلمان غفلت کا شکار ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ
خوابی خرگوش میں سو رہا ہے اور مسجدوں کو اس نے بالکل خالی کر دیا ہے ان دو چیزوں میں بھی، جبکہ یہ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر بنیاد ہی آپ کی مضبوط نہیں ہے اور جڑ ہی آپ کی اگر کمزور ہے تو آگے کے پھر مرحلے کیسے ہوں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک انسان گھر بناتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، اپنی عمارت بناتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہم 2-3 منزلہ اپنی یہ عمارت بنوا رہے ہیں اور گھر ہم کو بنوانا ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر کی نیو مضبوط رکھیں، بنیاد مضبوط رکھیں، اس کے بعد ہی ہمارا گھر مضبوطی سے بن سکتا ہے اور 2-3 اور 4 منزلہ بننے کے بعد ٹک سکتا ہے۔ جس کی بنیاد ہی کمزور ہو جس مکان کی، تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا گھر مضبوط نہیں ہے، کبھی بھی ڈھل سکتا ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، دوسروں کو مصیبت میں لے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کی بنیاد مضبوط نہیں۔ تو اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے اس میں 2-3 چیزیں تو ایسے ہی لوگوں کے اوپر سے اڑ گئی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ بچی کچی نماز اور روزہ جو بچا ہے اس میں بھی ہم غفلت کا اگر شکار ہونے لگے تو پھر ہمارا اسلام ہمارے پاس کہاں رہا، پھر وہ چیزیں ہمارے پاس کہاں رہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، کہ پہلے اس بات کی گواہی دو کہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، عبدہ و رسول، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ملا کر ایک جز ہوا اسلام کا، یہ پہلا کھمبا ہوا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری بنیاد یہ ہے، دوسرا کھمبا یہ ہے جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو۔ کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز جو کرنے کی فرض ہو رہی ہے مسلمانوں پر وہ نماز، وہی ہے۔ لیکن آج دیکھ لو کتنے دور ہیں ہم نماز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ کفر اور شرک کے درمیان، ایک مومن کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ یہ نماز بیچ میں حائل ہو جاتی ہے ایک پردے کی طرح۔ جب یہ پردہ ہی آپ نے اٹھا دیا اور جب یہ چیز بیچ میں نہیں رہی تو پھر آپ میں اور کافروں میں، منافقوں میں پھر کیا فرق ہے؟ جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے کفر اور شرک کے درمیان۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ لوگوں میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں حضرت بلال سے کہوں کہ تم اذان دو، اور اذان ہو جانے کے بعد میں کسی صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا کر دوں، حضرت بلال کو میں اذان کا حکم دوں اور اذان ہو جانے کے بعد میں کسی صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے بول دوں اور نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا کر دوں، اور میں نکلوں، میں چیک کروں، جاؤں اور دیکھوں کہ کون ہیں جو اذان کی آواز سننے کے بعد بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے جو اذان کی آواز مسجد سے آ جانے کے بعد بھی اپنے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں۔ میں ان کے گھر میں آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو جلا دوں اور اس آگ کے ساتھ ان لوگوں کو بھی ان کی اسی آگ میں جلا دوں۔ تصور کریے اور اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت بلال سے کہوں کہ وہ اذان دیں اور اذان ہو جانے کے بعد میں کسی صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے بول دوں، میں کسی صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر کھڑا کر دوں اور میں نکل کر چیک کروں کہ کون مسجد کے لیے نکل رہا ہے یا نہیں، اذان کی آواز آ جانے کے بعد کون اپنے گھر میں گھسا ہوا ہے اور کون اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے کاروبار میں مست ہے، میں اس کے گھر میں آگ لگا دوں، اس کو بھی جلا دوں، اس کے گھر بار کو بھی میں جلا دوں۔
لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگانے کی وجہ سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پیتے ہیں، جن کی اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسی آگ کی چپیٹ میں آ جائیں گے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسی آگ کی لپیٹ میں آ کر وہ بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور ان کے گھروں میں جو بھیڑ و بکریاں پلی ہوئی ہیں، جن کو وہ پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، تجارت کاروبار میں لیتے ہیں، وہ بھی اسی آگ کی چپیٹ میں آ کر جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ اس ڈر کی وجہ سے میں ان کے گھروں میں آگ نہیں لگاتا ہوں۔ یہاں سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے اور اس کا چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی اکرم کی بیوی ہیں، نبی اکرم کی وائف ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ محمد رسول اللہ میرے ساتھ لیٹے ہوتے تھے، ایک بستر پر، ایک چارپائی پر میں بیٹھی ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول اپنا سر میری ران پر رکھ لیتے تھے، اپنا سر میری ران پر رکھ لیتے تھے اور مجھ سے دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میں نبی اکرم سے دل لگی کی باتیں کرتی تھی، میں نبی اکرم کو خوشی پہنچاتی، اللہ کے رسول مجھے خوشی پہنچاتے تھے، میں نبی اکرم کے ساتھ کھیلتی، محمد رسول اللہ میرے ساتھ کھیلتے۔ ابھی ہم لوگ ایک دوسرے میں مست ہوتے، ابھی ہم لوگ ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے کہ اتنے میں حضرت بلال کی اذان کی آواز آ جاتی، بلال کے پکارنے کی ندا آ جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال کی آواز سننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، مجھے دھکا دیتے، مجھے اپنے سے جدا کر دیتے، مجھے اپنے سے دور ہٹا دیتے، اور بستر سے جلدی سے اٹھتے، کنویں کے پاس چلے جاتے، فوراً کنویں سے پانی کھینچتے اور وضو بناتے، پھر ایسا لگتا تھا جیسے مہینے گزر گئے، محمد رسول اللہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، یعنی مجھ سے بے رخی اختیار کر لیتے تھے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت عائشہ نبی اکرم کی بیوی ہے، نبی اکرم کی وائف ہے، اور ان سے زیادہ شوہر کی حالات، محمد رسول اللہ کی حالات کو کون جان سکتا ہے؟ فرماتی ہیں کہ پھر ایسا لگتا تھا جیسے مہینے گزر گئے ہوں، محمد رسول اللہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور سیدھے مسجد کی طرف آپ چلے جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ آپ سارے کام کریے، بیوی کو بھی ٹائم دیجئے، اس کو بھی وقت دیجئے، اپنے بچوں کے لیے کمائیے، سارے کام آپ کریے، لیکن جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آئے آپ کو اپنے سارے کام اسی وقت چھوڑ دینا ہے، پھر آپ کے لیے کوئی کام جائز نہیں ہے، کوئی کام۔ ہاں، قضاء حاجت آپ کو ہو رہی ہے تو اس کو آپ پہلے پورا کر لو، یا سامنے آپ کے کھانا آ چکا ہے، بھوک آپ کو بڑی تیزی کی لگ رہی ہے تو آپ کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد نماز پڑھنے آئیے۔ ان دو کاموں کے علاوہ آپ کا اپنے گھر میں رکنا بھی جائز نہیں ہے، آپ کا کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے، آپ کا دکان پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، ان دو کاموں کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اندازہ آپ لگائیے نماز کا کیا حال ہے ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں۔ دیکھ رہے ہیں جمعے میں کتنے لوگ، عصر میں آپ دیکھ لیجئے گا، مغرب میں آپ دیکھ لیجئے گا، عشاء کی نماز پڑھنے آئے تو آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہوتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اے معاذ، کبھی فرض نماز قصداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا، فرض نماز کبھی قصداً آمدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ انڈیا آسٹریلیا کا میچ چل رہا ہے، آخری اوور دیکھ لوں پھر جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے۔ انڈیا آسٹریلیا کا میچ آ رہا ہے، یار آخری اوور دیکھ لو، نماز تو بعد میں بھی ہم پڑھ لیں گے، دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز آتی ہے، میچ بار بار تھوڑی آتا ہے، یار دیکھ لو نماز، چھوڑ دیں گے بعد میں ہم پڑھ لیں گے۔
نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرض نماز کبھی قصدن جان بوجھ کر تم قضا مت کرنا۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایمرجنسی کام سے جانا ہے، آپ کے باپ بیمار ہیں، اسپتال لے کے پہنچنا ہے، مسجد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، جلدی سے آ کر فرض نماز پڑھیے، سنت آپ چھوڑ دیجئے اور اپنے باپ کو لے کر اسپتال آپ پہنچ جائیے، لیکن فرض نماز کو کبھی بھی جان بوجھ کر تم قضا مت کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو فرض نماز عمدن قصدن جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر سے پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، ہر جگہ تم کو پریشان کیا جائے گا، مارا جائے گا، ستایا جائے گا جب تم نے اللہ کے حکام کو پورا نہیں کیا اور اللہ کی ذمہ داری کو تم نے پورا نہیں کیا تو اللہ نے بھی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان مارے نہیں جا رہے ہیں، جہاں ستائے نہیں جا رہے ہیں، جہاں پریشان نہیں کیے جا رہے ہیں۔ خود مسلمانوں کے دیشوں کا حالات دیکھ لیجئے، ہر جگہ پاکستان کا حالات دیکھ لو، وہاں شیعہ اور سنی آپس میں مارا جا رہا ہے، کٹا جا رہا ہے۔ افغانستان کا حالات دیکھ لو، عراق کا حالات دیکھ لو، انڈونیشیا کا حالات دیکھ لو، خود مسلمانوں کو اپنے علاقوں میں 2 گھونٹ پانی پینے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جب تم نے اللہ کی احکام کی رعایت نہیں کی تو اللہ نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اپنی ذمہ داری اس نے بھی پھر پوری نہیں کی۔ تم کو گاجر اور مولی سے بدتر طریقے سے کاٹا جائے گا۔ گاجر اور مولی کو جب کاٹا جاتا ہے تو اس کو دھل لیا جاتا ہے، اس کو چھیل لیا جاتا ہے، اس کو صاف کر لیا جاتا ہے، تم کو اس طریقے سے مارا جائے گا کہ تم سے آخری تمنا بھی نہیں پوچھ جائے گی، نہ تم کو غسل کرنے کا موقع ملے گا، نہ وضو بنانے کا تم کو موقع ملے گا، تم کو اتنی بدتر اور بری طریقے سے مارا جائے گا۔ اور یہ حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ہم سب اس کی طرف واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کیا کنڈیشن ہے اور کیا کیا حالات مسلمانوں کے لیے بنا دیے گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان جس سے یہ کہا جائے کہ تم نماز پڑھنے چلو، جس کے لیے نمازوں پر تقریریں ہوں، ایسا مسلمان، کیا یہ دن بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ان کے گھر میں جایا جائے اور نمازوں پر خطبوں کا یہ دن بھی دیکھا جا سکتا تھا؟ ہم تو دوسروں کے لیے آئے تھے، دوسرے مذہبوں کے لیے، دوسروں میں تبلیغ کرنے کے لیے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، آج ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے، فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جب تم نے اللہ کی ذمہ داری پوری نہیں کی تو اللہ نے بھی اپنی ذمہ داری پھر پوری نہیں کی۔ کس طریقے سے معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے، ہم تو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کا کوئی قصور ہے، ہم تو صرف اتنا آپ سے کہیں گے اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہ اس میں آپ کا قصور ہے۔ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو قوانین، جو ساری چیزیں آپ کے اوپر لاگو کی جا رہی ہیں، اس میں صرف اور صرف مسلمانوں کا قصور ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا امیر المومنین، ہمارا بادشاہ، ہمارا حکمران ہم پر بہت ظلم کرتا ہے، ہم کو پریشان کرتا ہے، اے امیر المومنین حجاج کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس صحابی رسول کو جواب دے کر فرمایا، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، میں حجاج کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میں اس بادشاہ کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، بلکہ میں تم کو یہ مشورہ دوں گا کہ تم اپنے عملوں کی اصلاح کر لو، تم اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کے اندر اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، اپنے عملوں کی اصلاح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر سے ظالم حکمرانوں کو دور کر دے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے، یہی وجہ ہے۔ ہماری سوچ تو یہ ہوتی ہے، بولنے والا بول رہا ہے تو خود اس پر عمل اس کا کتنا ہے، ہم بولنے والے کے عملی زندگی پر چلے جاتے ہیں، اسی لیے آج ہم خود عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ عذر آپ کا کام نہیں آئے گا کہ اللہ ہم سے جس نے نماز کے لیے کہا تھا وہ خود نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہاں تو اللہ یہ سوال کرے گا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے، یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے علاقے کے عالم نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، بتاؤ اس کی بنیاد پر ہم تمہیں بھی نجات دے دیں اور تم کو جہنم سے ہم نجات کر دیں۔ ہماری نظر بولنے والے کی عملی زندگی پر چلی جاتی ہے، اس لیے ہم خود کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، منسٹر،
حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان کا بیٹا ایک مرتبہ نائی کی دکان پر چلا گیا اور بال بنوانے لگا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا نائی کی دکان پر جا کر بال بنوانے لگا. عصر کی اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی. جب وہ مدرسے پہنچا، اپنے اسکول میں پہنچا، تو کیا دیکھتا ہے کہ اذان ہو گئی، جماعت بھی ہو گئی. تو اس نے بعد میں فوراً وضو بنایا اور وضو بنا کر اس نے فوراً نماز پڑھ لی. لیکن اس کی ٹیچر نے، اس کے استاذ نے اس کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم نے عصر کی جماعت کیوں چھوڑی؟ کہنے لگا میں حجام کی دکان پر گیا حجامت کروانے کے لیے، بال بنوانے کے لیے، تو ہماری عصر کی جماعت چھوٹی، میں نے بعد میں اس کو ادا کر لیا. استاذ نے اور اس کی ٹیچر نے کہا کہ تم نے اتنے تنگ وقت میں بال کیوں بنوائے، تم نے اتنے کم وقت میں بال کیوں بنوائے کہ تمہاری عصر کی جماعت چھوٹ گئی، نماز پڑھ کر تم بال بنوا لیتے. اس کے باپ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو لیٹر لکھ دیا، جاؤ اس کے باپ کو لیٹر دے دینا اور کہنا کہ تمہارے بیٹے نے عصر کی جماعت چھوڑ دی، بعد میں اس نے نماز پڑھی، اتنے کم وقت میں اس نے بال بنوائے کہ اس کی عصر کی جماعت چھوڑ گئی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب یہ لیٹر پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ مدرسہ دور ہے، اسکول دور ہے، ہمارے ہاں اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کو مارتا، میں اس کو ڈانٹتا، میں اس کو سمجھاتا اور اس کو پیٹتا. اپنے غلام کو اتنا موٹا ڈنڈا دے کر کہا کہ استاذ کو دے دینا، ٹیچر کو دے کر یہ کہہ دینا کہ میرے بیٹے کو اس ڈنڈے سے اتنا مارو جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑوں میں نہ پڑ جائے، میرے بیٹے کو چھوڑنا نہیں. اور 3 ٹکڑوں میں ڈنڈا ٹوٹ کر پڑ جائے اس کے بعد چھوڑنا مت، اس کو ایک کمرے میں بند کر دینا، کھانا پانی اس کا بند کر دینا. ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور عزم کرے کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا کھانا پانی جاری کر دینا. اور اگر توبہ نہیں کرے اور عزم نہیں کرے تو اسی حالت میں میرے بیٹے کو تو مر جانے دینا. آپ مارو گے اپنے بیٹے کو؟ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹا کہے گا بے چپ، تو خود نماز نہیں پڑھتا، مجھ سے نماز پڑھنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ باپ خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بیٹے کو نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار مار کر مسجد میں لے کر آؤ. بیٹا 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، وہ 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا وہ تو مر کے قبر میں سو رہا ہے، اس کو کون مارے؟ میرے بھائیوں فقط بریت منہ ذمت اللہ، جب تم نے اللہ کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو اللہ نے بھی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہمیں نہیں بدلے گا. ہم چوری کرتے ہیں، ہم زناکاری کرتے ہیں، ایک شخص کر رہا ہے لیکن جب وہ بدلنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہمارے اندر دینداری کی کوئی کام نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کو اگر ایسے چلانا چاہیں گے تو ایسے ہی چلتی رہے گی. لیکن اگر اپنے آپ کو ہم نے بدلنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے آپ کو بدلنے کی اگر ہم نے کوشش کی تو پھر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اس انسان کو بدل دیتا ہے. لیکن جب ہم خود نہ چاہیں تو اللہ پھر ہمیں کیوں بدلنے لگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دولت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان نماز چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فون آ گیا جلدی آؤ تمہارا کسٹمر کھڑا ہوا ہے، اگر دیر کر دی تو وہ دوسرے کے پاس جا رہا ہے، جلدی آؤ بڑا اچھا کسٹمر ہے، ہزاروں کی تمہاری ڈیل ہونے والی ہے، تمہارا کام ہو جائے گا. اب وہ سوچ رہا ہے کہ نماز پڑھنے جاؤں یا اپنے کسٹمر کو سنبھالوں، اس کے اوپر 4 بیٹیوں کی شادی کا بوجھ بھی ہے. اب ایسا انسان اس موقع پر نماز کو ترک کر دیتا ہے اور اپنے کسٹمر کو ڈیل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. اسی کو تو قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بھکتی سے غافل نہ کر دے، کہیں نماز اور روزہ چھوڑنے پر تمہیں مجبور نہ کر دے. اسی نماز کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی دولت کی وجہ سے اور کاروبار کی وجہ سے انسان نماز چھوڑتا ہے اور ان چیزوں پر مجبور ہو جاتا ہے. اذان کی آواز آ رہی ہے مسجد میں،
نماز ہو رہی ہے، قرات چل رہی ہے، سب کچھ، اور ہمارے دل اتنے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے جگر اور گردے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اپنی سائیکلوں سے، موٹر سائیکلوں سے، پیدل، لیکن مسجد میں آنے کی ہم کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، ہم مسجد کے سامنے سے گزر کر اپنے گھر میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، چائے پینے چلے جاتے ہیں، ہنسی مذاق کرنے چلے جاتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے اور ہم یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیسے رکا ہوا ہے، کیسے اس کا عذاب رکا ہوا ہے۔ اگر اتنا بڑا جرم پہلے کی امتوں نے کیا ہوتا تو اب تک تو وہ ہلاک ہو چکی ہوتی اور برباد ہو چکی ہوتی۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہیں اللہ کے رسول کی اس دعا کا نتیجہ تو نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ میری امت کو، میری قوم کو آگ اور پتھر کے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، برباد نہ کرنا۔ تو اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی اس دعا کو قبول کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کی امت بگڑ جائے گی اور جب راہ راست پر نہیں آئے گی اور جب اپنی منمانی کرنا شروع کر دے گی تو ہم اس کو راہ راست پر لانے کے لیے عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے ضرور چکھائیں گے، عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے ضرور چکھائیں گے۔ اب وہ عذاب کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے، جو آج مسلمانوں کے اوپر آ رہا ہے۔ عذاب کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں، اور عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کے باوجود بھی اگر آپ کی امت، اگر آپ کی قوم سدھرنے کا نام نہیں لے گی تو یستبدل قوما غیرکم، ہم آپ کی قوم کو، امت مسلمہ کو برباد کر دیں گے، بدل دیں گے، اس کی جگہ ہم دوسری قوم لائیں گے، ہم دوسرے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ جب آپ کی امت بگڑ جائے گی اور عذاب کے جھٹکوں کے باوجود بھی سنبھلنے کا نام نہیں لے گی، ہم اس قوم کو بدل دیں گے۔ یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر جگہ سے مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش، جہاں پر انسان منورنجن کے لیے جاتا ہے، جہاں پر مسلمان اپنے انجوائمنٹ کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتا ہے، ان جگہوں پر بھی آج ایسی ایسی چیزیں بنا دی گئی ہیں جس سے ایک انسان بھڑکے، اس کے اندر تکلیف پیدا ہو، ان چیزوں کو آج بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ہم یہی کہیں گے آپ سے کہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، آپ کو ایسی جگہ جانے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام فتنہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اسلام امن و امان کو چاہتا ہے، لڑائی جھگڑا خونریزی قتل ان چیزوں کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہم آپ کو بس یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جانے سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ رکنا چاہیے، اور ہر انسان اپنے اندر یہ عہد کر لے کہ جہاں پر ایسے معاملات ہوں گے، کسی کو بھڑکانے کی کوشش کی جائے گی، کسی کے مذہب کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جائے گی اور کسی کے جذباتوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جائے گی، ایسی جگہوں پر جانے سے ہم پرہیز کریں گے۔ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، اور نہیں سمجھ رہے ہیں تو عصر میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے ہم نے ساری بات وضاحت کے ساتھ رکھ دی تھی، ان سے آپ پوچھ لیجیے کہ آپ مطلب کیا ہے اس بات کا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، تصور کریے، نماز سے اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیے، نماز سے۔ یہ مسجدیں دن میں 5 مرتبہ بددعائیں دیتی ہیں، یہ مسجدیں دن میں 5 مرتبہ اللہ سے کہتی ہیں اے اللہ اس نے مجھے بنا تو بڑا عالی شان لیا ہے، اے اللہ اس نے مجھے بنا تو بڑا اچھا لیا ہے، سیمنٹ لگا لگا کر وہ اینٹیں لے لے کر چندے کر کر کے اس نے مجھے بنا تو بڑا اچھا لیا، اے اللہ لیکن اس نے مجھے آباد نہیں کیا، اس نے مجھے ویران چھوڑ دیا ہے، اس نے مجھے آباد نہیں کیا، یہ میری گود میں آ کر نہیں بیٹھا ہے، اس نے میرے پیٹ کو نہیں بھرا ہے، اے اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے ویران کر دیا تو اس کی زندگی کو ویران کر دے، اے اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے برباد کیا ہے، اے اللہ تو اس کی زندگی کو برباد کر دے، اے اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے بے آب و مددگار چھوڑ دیا ہے، اے اللہ تو بھی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اور مسلمانوں، آج ہماری اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانی آ رہی ہیں، کہیں یہ مسجدوں کی بددعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ وہ پہلے زمانے کی قومیں تھیں
جب وہ جنگ کرا کرتی تھیں، جب وہ لڑائیاں کرا کرتی تھیں اور نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو فوراً جنگ کو چھوڑ کر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بادشاہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور سامنے والا بادشاہ پوچھتا تھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ اس حال میں جنگ چھوڑ چکے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور جب اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ بادشاہ بھاگ جایا کرتا تھا اپنے سامان کو چھوڑ کر، اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر، اپنی تلواروں کو چھوڑ کر، یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم جنگ کی حالت میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو، جو قوم تیر و تلواروں کے سائے میں آنے کے بعد اپنے رب کو یاد کرتی ہو، اپنے رب کی عبادت کرتی ہو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتی ہو، تو اس قوم کا رب اس کو کیسے بھول جائے گا؟ اس قوم کو اس کا پروردگار کیسے چھوڑ دے گا؟ اگر ہم نے ان کے ایک آدمی کو بھی قتل کر دیا، اگر ہم نے ان کے ایک آدمی کو بھی مار دیا تو ان کا رب میرا کیا حال کرے گا مجھے نہیں معلوم۔ وہ اپنا سارا سامان چھوڑ کر فوراً بھاگ جایا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، آج ہماری کنڈیشن یہ ہو چکی ہے کہ غیر مسلموں کی باراتیں آتی ہیں بجتی ہوئی، ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، یہاں مسجد سے اذان کی آواز آتی رہتی ہے، مسجد میں نماز ہوتی رہتی ہے، قرات کی جاتی رہتی ہے، مسجد کے مینارے سے اذان کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ اپنے ڈی جے بند کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے گانے بند کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ ہماری اذانوں کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی اذانوں کا احترام نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی مسجدوں کا احترام نہیں کیا، ہم نے اپنی نمازوں کا احترام نہیں کیا، یہاں مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم کھیل کود میں مست رہتے ہیں، یہاں مسجد سے اذان کی آواز آتی رہتی ہے، ہم گھر میں ویڈیو فلم دیکھتے رہتے ہیں، یہاں مسجد سے اذان کی آواز آتی رہتی ہے، ہم اپنی مشین چلاتے رہتے ہیں، یہاں مسجد سے اذان کی آواز آتی رہتی ہے، ہم میرے پیارے ساتھیوں لہو اور لعب میں مصروف رہتے ہیں، اذان سے پہلے تو یہاں پر لڑکے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اذان کی آواز سننے کے بعد فوراً اس جگہ سے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم نے اپنی اذانوں کا احترام نہیں کیا، جب ہم نے اپنی نمازوں کا احترام نہیں کیا، جب ہم نے اپنی مسجدوں کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے رعب و دبدبے کو ان کے دلوں سے ختم کر دیا۔ اسی چیز کا نتیجہ ہے، اسی چیز کا۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، مسجد میں لوگ سن رہے ہیں، قرات چل رہی ہے، لیکن گزر جاتے ہیں، مسجد میں آنے کی بھی توفیق نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اسی طریقے سے حالات رہے اور ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو اگر بدلنے کی کوشش نہیں کی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پوری طریقے سے پھر مسلمانوں کو برباد کر دیا جائے گا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کیجئے، نمازی بنانے کی کوشش کیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عصر میں کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم نظر رکھیں گے کہ مغرب میں کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے اس خطبے کو سننے کے بعد آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی ایمان کا آپ ثبوت دیجئے، ورنہ پھر یہ مگرمچھ کے آنسو آپ مت بہائیے کہ ہمارے اوپر یہ قانون نافذ کر دیا گیا، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی ذمہ دار تو ہم لوگ خود ہیں۔ ہم نے خود دعوت دی ہے اس مصیبت کو اپنے آپ کے اندر کہ ہمارے اوپر مصیبتیں بھیجو، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر پھر کیا ہے، وہ تو بھیج رہا ہے اور مصیبتیں آئیں گی۔ قرآن کریم کیا ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے کہ یستبدل قوما غیرکم، اگر عذاب کے باوجود بھی تمہاری قوم نہیں بدلے گی تو ہم اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حالات بہت سنگین ہیں، آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، برابر اسی لیے ہم نماز پر عصر کے بعد ہر دن نماز پر درس دے رہے ہیں، ہر دن نماز کی بات کریں۔ کم سے کم اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو دین سے جوڑو۔ اور وہی قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو ہر برائی، ہر فحش کام، ہر منکر کام، ہر غلط کام سے روک دیتی ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں گے تو آپ کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے اندر دینداری پیدا شروع ہو جائے گی۔ بتائیے، ہماری حالات اور ہماری کنڈیشنیں یہاں تک جب پہنچ جائیں تو اس قوم سے پھر کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ کون سی کنڈیشن ہے؟ ہم جب
بول رہے ہیں آپ کے اوپر کہ جہیز نہیں لینا چاہیے یا بارات میں نہیں جانا چاہیے یا نماز پڑھو یا سود لینا حرام ہے، اس چیز پر آپ کے سامنے ہم بول رہے ہیں، تو یہ پوچھا جا رہا ہے لوگوں سے کہ حسنین صاحب تمہاری بارات میں گئے تھے؟ مطلب اس طریقے سے، اور اس شخص نے جب منع کر دیا کہ نہیں ہماری بارات میں تو نہیں گئے تھے، ہاں ہم نے ولیمے میں ان کو دعوت دی تھی، ولیمہ کھانے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے، اس جواب کے باوجود بھی وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا تو بارات میں گئے تھے، اس کا مطلب اب یہ مطلب کہاں سے نکلا اس میں؟ تو یہ سوچنے کی اور یہ شوشے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بولنے والا جو بول رہا ہے اس پر اس کا خود کا عمل کتنا ہے، اگر وہ کرے گا تو ہم کریں گے۔ ارے جو اپنی بارات لے کر نہیں گیا ہو، جس نے اپنے سگے ماموں کی بارات چھوڑ دی ہو، جس نے اپنے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہو، وہ دوسروں کی باراتوں میں جائے گا؟ ہم یہ سوچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کتنی گھٹیا سوچ ہماری سماج کی ہو گئی ہے کہ بولنے والے کی زندگی پر، اس کی ذاتیات پر ہم چلے جاتے ہیں، ویکتیگت معاملے کو چھالنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سوال اور چاہتے ہیں پوچھنا کہ یہ بتاؤ کہ بارات میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اور مصیبتیں جو آ رہی ہیں اس سے نمٹنے کی اور اللہ کی مدد کے ساتھ نمٹنے کی توفیق اللہ سے مانگو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جو کچھ میں نے کہا مجھے بھی اسے بھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت کو جو چکی ہیں قبروں کو نور سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینہ ولا